کہ آج میں ابن کثیر کی ایک خیانت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت زہرا کی بات آ جائے تو کہ نہیں مکی صورت ہے، مدینہ کا واقعہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا بِهَذَا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے اہل سنت کے وہ علماء کہ جن کا نام ہے اہل سنت کے ہاں، جن کی تحکیمات پہ لوگ چلتے ہیں، ان کے ہم نے خیانتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان میں مثلا مصطفیٰ ظہیر انپوری، فلاں و فلاں، شعیب ارناؤوط، زبیر علیزئی، تقی عثمانی صاحب، ان کے. آج میں ابن کثیر کی ایک خیانت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابن کثیر نے خیانت. اب دیکھیں ابن کثیر، یعنی یہ ان لوگوں کے دلوں میں کتنا بغض ہے اہل بیت کے نسبت، کہ اہل بیت کے لیے ایک الگ قانون استعمال کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے لیے ایک الگ قانون استعمال کرتے ہیں. یہ ابن کثیر، اس کے امام ابن کثیر کہتے ہیں. امام ابن کثیر، امام ابن کثیر کی روایت آپ دیکھیں، امام ابن کثیر کی کتاب آپ دیکھیں. یہ ہے تفسیر القرآن العظیم. آپ دیکھ لیں تفسیر القرآن العظیم. یہاں پہ جناب دمشقی صاحب نے، ابن کثیر دمشقی نے، اور اس کے جلد نمبر 5 پر، یعنی جلد نمبر 5 پر، صفحہ نمبر 68 آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یہ آیت موجود ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے. اب اس آیت کے متعلق جناب ابن کثیر صاحب وہی فدق والی روایت نقل کی ہیں کہ رسول اللہ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، انہیں فدق. اندازہ کریں آپ، یہاں پہ صفحہ نمبر دوسرے صفحے پہ، یعنی 59 پہ، یہاں پہ کیا 69 پہ، یہاں پہ کیا کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ. یہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ لو صح اسنادہ، چاہے سند صحیح بھی ہو تب بھی حدیث کیا ہے مشکل. لأن الآیہ مکیہ، آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں مکی ہے. وفدق انما فتحت مع خیبر سنہ 7 من الہجرہ. کہتے ہیں یہ صورت مکی ہے، یہ مکی آیات اور صورتیں ہیں. فدق کب فتح ہوئی ہے؟ وہ تو 7. فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ هَذَا. اب یہ کیسے سازگار ہو جائیں کہ ان کے درمیان میں تنسیق کیسے پیدا کریں، کیسے یہ کنیکشن ان کے درمیان میں ہو سکتی ہے کہ مکہ کی آیت نازل ہوئی ہے، مکہ میں، مکہ کی صورت میں ہے، اور فدق کا واقعہ تو مدینہ میں ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہاں قانون ہے. اس کا جواب ہم مختلف کلپوں میں دے بھی چکے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ دے دیں گے اس کے جوابات. لیکن واضح ہے کہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آیت جو ہے وہ صورت مکی ہو اور آیت مدنی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ تو بات یہاں پہ ہو گئی. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ وَهَذَا الْحَدِيثُ مشکل. پہلے قبل اس کہ میں ان کی خیانت بیان کروں، یہاں پہ ترجمے والوں نے کتنی ڈھنڈی ماری ہے. وَهَذَا الْحَدِيثُ مشکل. دیکھیں آپ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مشکل، یہ حدیث مشکل ہے. لو صح اسنادہ، اگر سند صحیح بھی ہو تب بھی حدیث مشکل ہے. ترجمہ والا دیکھیں تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر یہاں پہ حافظ زبیر علیزئی کی تحقیق و نظر ثانی کے ساتھ صفحہ نمبر 235 پہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، وہی بازار میں ہے کہ اس آیت کے اترتے ہی رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بلا کر فدق عطا کیا. اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے. اور بھائی یہ نہیں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، کہا اگر سند صحیح بھی ہو تب بھی حدیث مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کہتے ہیں مثلا وہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے. یہ جواب ہے، اس وجہ سے حدیث کو مشکل ہے. یہ نہیں کہ حدیث صحیح نہیں. پھر وہ بات کی ہے کہ یہ باغ فدق قبضے میں نہ تھا، فلاں 7 ہجری کے بعد خیبر فتح ہوا ہے، اس کے بعد یہ قبضے میں آیا. تو بس کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. خوب مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی صورت مکی ہو تو مدنی آیت پھر اس میں نہیں آ سکتی، یا مدینہ کا واقعہ پھر اس مکی صورت میں ذکر نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہی ابن کثیر اسی سورہ اسراء کی تفسیر میں آپ دیکھیں کتنی خیانت کر رہے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں آپ، تفسیر ابن کثیر. یہاں پہ وہی حافظ زبیر علیزئی کے تحقیق و نظر ثانی کے ساتھ سورہ اسراء 272 صفحہ نمبر 272 آیت نمبر 85. جب آپ سے روح کے متعلق پوچھا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ تجھ سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں. بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور مدینہ کے کھیتوں میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، میں آپ کے ہمراہ تھا. یہودیوں کے گروہ نے آپ کو دیکھ کر آپس میں کانا پھوسی شروع کی کہ آؤ ان سے روح کے بابت سوال کریں. کوئی کہنے لگا اچھا، کوئی روکنے لگے، کوئی کہنے لگے تمہیں اس سے کیا نتیجہ، کوئی کہنے لگے شاید کوئی جواب ایسا دے جو تمہارے خلاف ہوں، جانے دو نہ پوچھو. آخر وہ آئے اور حضور سے سوال کیا. آپ اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر ٹھہر گئے. میں سمجھ گیا کہ وہی اتر رہی ہے، خاموش کھڑا رہ گیا. اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، اس سے تو یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت مکی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ کی اتری ہوئی آیت سے ہی اس موقع پر مدینہ کی یہودیوں کو جواب دینے کی وحی ہوئی ہو، یا یہ کہ دوبارہ یہی آیت نازل ہوئی ہو، مدینہ میں۔ میں ابھی آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حضرت زہرا کی بات آ جائے تو کہ نہیں مکی صورت ہے، مدینہ کا واقعہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا بِهَذَا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ هذا الحدیث مشکل لو صح، دیگر واقعات ہوں، بخاری کی کوئی روایت ہو، اس کو بچانا ہو تو کہ نہیں، کوئی مطلب دوسری دفعہ شاید آیت نازل ہوئی ہو۔ اللہ کی بندو یہی بات رسول کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں کرتے کہ یہ آیت دوبارہ نازل ہوگی؟ یا یہ کیوں نہیں کہتے آپ کے ہاں جو قانون ہے کہ مدنی آیت مکی صورتوں میں ہو سکتی ہیں؟ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا اہل بیت سے بغض ہے ان کو، چونکہ انہوں نے خلفاء کو بچانا ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا، ابھی بھی کہتا ہوں، دو راستے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے، جو بھی جمع کرے آپ کو الو بنا رہا ہے۔ ایک راستہ کیا ہے؟ اہل بیت کا راستہ ہے، ایک خلفاء کو راستہ ہے۔ خلفاء کو بچاؤ گے تو اہل بیت کی تنقیص کرو گے، اہل بیت کا ساتھ دو گے خلفاء سے ہاتھ اٹھاؤ گے۔ بالکل واضح ہے، یعنی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، پتہ نہیں خلفاء کو بھی مانتے ہیں، یہ صرف یہ اپنی کتابوں سے ناخبر ہے، یہ اپنے اصولوں سے بے خبر ہے، ان کو معلوم نہیں اپنے اصول، یہ صرف اور صرف بیوقوف بنا رہے لوگوں کو۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو علماء آپ دیکھ رہے ہیں، جب اہل بیت کی بات آ جائیں پھر قانون کچھ اور ہوتا ہے، جب ان کے خلفاء یا دیگر بات آ جائیں تو پھر قانون کچھ اور ہوتا ہے، بخاری کو بچانا ہو تو قانون کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر کوئی خیانت ہو سکتی ہے جو آپ مجھے بتا دیں کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور سلوک ہو، دیگر کے ساتھ سلوک کوئی اور ہو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے راستے پہ آ جائیں، چھوڑ دیں باقی راستے، یہی راستہ ہے، یہی سفینۃ النجات ہے، یہی ثقلین میں سے ہے، یہی رسول اللہ کے وجود کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا راستہ اپنائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔